صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. عقل مندو ذرا عقل سے پوچھو جواب کیا ہونا چاہیے تھا. برادری کا مسئلہ، چودھریوں کی عداوت، اپنے بگانے سارے دشمن، ابو بکر یا مسلح اٹھا کے اندر جاؤ یا میری پناہ لٹا دو. کہا ابن داغینہ تیری پناہ تجھے مبارک ہو، مجھے اللہ کی پناہ کافی ہے. اللہ کی قسم میں حیران ہوتا ہوں. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا نا حضور کائنات میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ سے. نہیں حضور میری مراد مردوں سے ہے. فرمایا عائشہ کے بعد ابو بکر سے. ایسے ہی نہیں، یہ معیار ہے ایمان کا، یہ معیار ہے ایمان کا. فرمایا جاؤ تم اپنی پناہ اٹھاؤ اور جاؤ، مجھے تیری پناہ کی ضرورت نہیں، میں رب کی پناہ پہ خوش ہوں. اللہ اکبر. آئیں ذرا میں اپنی گفتگو کو اختتام کے پاس لے کے جاؤں. ابو بکر آئے، حضور اجازت دیں تو میں ہجرت کر جاؤں. بہت سارے جا چکے تھے، بہت سے ابھی باقی تھے. اللہ کے نبی نے ایک ایک کو بھیجنا شروع کر دیا تھا مدینہ کی طرف. میں بھی جاؤں؟ فرمایا نہیں تم رکو، عین ممکن ہے کہ اللہ تمہیں ہجرت میں میرا ساتھی بنا دے. واللہ بات بڑی سمجھنے کی ہے. سفر کے ساتھی، حضر کے ساتھی، گھر کے ساتھی، مسجد کے ساتھی، ہجرت کے ساتھی، جہاد کے ساتھی. زندگی میں کوئی مرحلہ ایسا ہے کہ ابو بکر محمد رسول اللہ سے پیچھے نظر آئے. ابو بکر رکو، عین ممکن ہے کہ اللہ تجھے میری رفاقت عطا کرے ہجرت میں. 2 اونٹنیاں اسپیشلی اس مقصد کے لیے مہر میں راز نبوت تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں کو سمجھتے جانتے تھے. یقین تھا کہ اللہ جب بھی ہجرت کی اجازت دے گا میں رسول اللہ کی رفاقت میں ہی جاؤں گا. 2 اونٹنیاں اپنے غلام کو عامر بن فہیرہ کو دی. انہیں اچھی طرح اچھی خوراک دے کے موٹا تازہ کرو ذرا. تیار تھی. سیدہ بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ہم نے دیکھا رحمت کائنات ہمارے گھر میں، اور فرماتی ہیں آیا تو اکثر کرتے تھے لیکن اس وقت عموماً نہیں آیا کرتے تھے. اندر تشریف لائے. ابو بکر ذرا تنہائی میں بات کرنی ہے. سیدہ فرماتی ہیں میں تھی، میرے بابا تھے، باقی لوگ اندر. حضور فرمائیے یہ تو آپ کی اہلیہ ہے، نکاح ہو چکا تھا، رخصتی نہیں ہوئی. حضور یہ تو آپ کی گھر والی ہے. فرمایا ابو بکر اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا. بات سمجھو ذرا، ایمان کیا ہے، رسول اللہ سے محبت کا معیار کیا ہے، اللہ کے نبی کی رفاقت کا شوق و ذوق کیا ہے، صداقت کی عمر کیا ہے. صدیق ابو جہل نے، بڑے بڑے سرداروں نے جا کے کہا نا ابو بکر سنا ہے تیرا دوست کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں رات کی تاریکی میں اٹھا، مسجد الحرام میں گیا، وہاں سے آسمان پہ گیا، وہاں سے سدرۃ المنتہا تک جنت اور جہنم سارے دیکھ کے واپس بھی آ گیا. کہا آپ نے کس سے سنا؟ کہا ہم نے محمد رسول اللہ کی تیرے دوست کی زبان سے سنا. کہا اللہ کی قسم اگر ان کی زبان سے سنا تو بالکل سچ سنا، کبھی غلط کہہ نہیں سکتا. یہ صدیق ہے. اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا، کوئی تردد نہیں. حضور کب جانا ہے، رستہ کون سا ہوگا، کرایہ کتنا لگے گا، کون ساتھ جائے گا، کوئی سوال نہیں. فوراً کہا الصحابۃ بأبی انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے آپ کی رفاقت چاہیے. اور کہا کیا؟ بأبی انت یا رسول. باپ بوڑھا ہے، نبینا ہے، بیمار ہے. اس بوڑھے باپ کو، نبینا باپ کو جوان بیٹے کی خدمت کی بہت ضرورت اور حاجت ہے. لیکن اللہ کی قسم زبان سے کیا کہا؟ الصحابۃ بأبی انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول
باپ کا بڑھاپا اور بیماری میرے قدموں کی زنجیر نہیں ہے، بچیاں جوان ہیں، میں جانتا ہوں بیوی بھی ہے، اولاد بھی ہے، مال و منال بھی ہے، لیکن مجھے آپ کی رفاقت چاہیے۔ اور جاؤ سفر ہجرت کی داستان پڑھ کے دیکھ لو، اسماء بنت امیس، اسماء بنت ابی بکر کا کردار کیا ہے۔ دولت جتنی تھی نا ساری اٹھا لی، چند ہزار درہم ابو بکر نے لیے۔ اب والد محترم تب کلمہ نہیں پڑا تھا، بچیوں سے ناراض ہوئے، وہ خود تو چلا گیا اور ہمیں مصیبت میں ڈال گیا، ہمارے پاس گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے؟ جب ان کا اصرار زیادہ بڑھا تو اس بوڑھے دادا کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ کنکر، کچھ پتھر اس برتن میں ڈال کے نا جس میں اشرفیاں ہوتی تھی، درہم و دینار ہوتے تھے، وہ اسماء بنت ابی بکر جا کے ان کے پاس کھنکھراتی ہیں، بابا یہ برتن بھرے کا بھرا ویسے ہی ہمارے پاس ہے، پریشان نہیں ہونا۔ اسماء بنت ابی بکر کو بھی پتا تھا، عائشہ بنت ابی بکر کو بھی پتا تھا، عبداللہ بن ابی بکر کو بھی پتا تھا، عامر بن فہیرہ جو ابو بکر کے غلام ہیں انہیں بھی پتا تھا، پورے گھرانے کو علم تھا۔ الصحابۃ بأبی انت یا رسول اللہ، حضور آپ کی رفاقت چاہیے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، رفاقت کے لیے نکلے نا تو غار ثور میں پناہ گزین ہیں، اللہ اکبر، پریشان ہیں، حضور وہ دیکھیے دشمن دروازے پہ آ گیا ہے، اگر نیچے دیکھ لیا تو ہمارا راز کھل جائے گا اور ہم پکڑے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبرانے کی بات نہیں، تیرے ساتھ محمد بھی ہے، رب بھی ہے، اور جن کے ساتھ اللہ ہوتا ہے وہ کبھی ناکام الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ نے ابو بکر کے لیے آسمان سے مدد اتاری، فأیدہم فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجدود لم تروها، آسمان سے سکون بھی اتارا اور مدد کے لیے وہ لشکر اتارا جسے ابو بکر دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اور یہاں سمجھنے کی بات کیا ہے؟ اذ یقول لصاحبی، میں پہلے کہہ چکا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا هل انتم تارکون صاحبی، کیا تم میری صحابیت کی وجہ سے ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتے؟ اپنی زبان سے ابو بکر کو اپنا صحابی قرار دیا۔ اور یہاں قرآن نے، اللہ نے قرآن کی زبان میں اذ یقول لصاحبی، یہ واحد انسان ہے روئے زمین پہ جن کو اللہ نے خود اپنے نبی کا صحابی قرار دیا۔ اور اکیلے ابو بکر صحابی نہیں ہے، ابو بکر کی 4 نسلیں صحابی ہیں، اور یہ واحد انسان ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے صحابی کہا، بہت سو کو کہا، واحد انسان ہے جنہیں قرآن نے رسول کا صحابی کہا، اور واحد انسان ہے، صحابہ کرام میں بھی واحد ہیں جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ عثمان بن عامر ابو قحافہ والد فتح مکہ پہ بے مسلمان ہوئے، ابو بکر یہ بھی مسلمان ہیں، عائشہ، اسماء، عبد الرحمن، عبداللہ اولاد یہ بھی مسلمان ہیں، اور عبداللہ ابن الزبیر ابو بکر کے نواسے ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں، 4 نسلیں ہیں مسلمان۔ اور آخر میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا ایک فتویٰ عرض کرتا ہوں جناب ابو بکر و عمر کی بابت۔ پتہ چلا کچھ لوگ ہیں جو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق نامناسب کلمات کہتے ہیں۔ فرمایا والذی فلق الحب وبرأ النسمہ لا يحبهما الا مؤمن فاضل ولا يبغضهما ولا يخالفهما الا شقی مارق۔ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور اس میں سے پیدا کیا، جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے وہ پکا مومن ہے، اور جو ان دونوں سے بغض رکھتا ہے اور مخالفت کرتا ہے وہ ملت سے خارج ہونے والا منافق ہے۔ الا منافق الا شقی مارق
بدبخت اور ملت سے خارج کافر، فحبہما قربۃ، ان کی محبت تو جنت میں لے جانے کا باعث ہے، وبغضہما مروق، اور ان کی عداوت اور دشمنی جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ ما بال اقوام یذکرون اخوی رسول اللہ، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ رسول اللہ کے دو بھائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ووزیرہی، آپ کے دو وزیروں کا تذکرہ کرتے ہیں، وصاحبیہ، اور آپ کے دو ساتھیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، وسیدی قریش، قریش کے دو سرداروں کا تذکرہ کرتے ہیں، وابوی المسلمین، اور مسلمانوں کے باپوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فتویٰ کس کا ہے؟ فتویٰ کس کا ہے؟ علی المرتضیٰ کا۔ لوگ بری زبانیں کھولتے ہیں کن کے متعلق؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، وزیر، ساتھی، قریش کے سردار، وابوی المسلمین، اور مسلمانوں کے باپ۔ ام المؤمنین عائشہ، قوم کی ماں، حفصہ بنت خطاب بنت عمر، قوم کی ماں، ان دونوں کے باپ پورے مسلمانوں کے باپ۔ اور فتویٰ ہے علی کا، فرمایا فانا بری ممن یذکرہما بسوء وعلیہ معاقب، کائنات کے لوگوں، میں علی ان سے بری ہوں جو بری زبانوں سے ابو بکر و عمر کا تذکرہ کرتے ہیں، وعلیہ معاقب، اور جب بھی مجھے موقع ملے گا میں انہیں سزا دوں گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا